اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب امام کی پیروی اور ہر رکن اس کے بعد کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 932، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم دیتے اور فرماتے تھے، امام سے پہلے کوئی کام نہ کرنا، وہ جب تکبیر کہے اس وقت تکبیر کہنا، اور جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، وہ جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور وہ جب تسمیح کہے تو تم تمہید پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 933، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس سند سے بھی روایت بیان کرتے ہیں، مگر اس میں وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہو مذکور نہیں ہے۔ حدیث نمبر 934، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا کہ امام ایک ڈھال کی طرح ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو، اور جب وہ تسمیہ کہے تو تم تمہید کہو، کیونکہ جس کا کہنا آسمان والوں کے کہنے کے ساتھ موافق ہو جاتا ہے تو اس کے گزشتے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 935، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب کا ارشاد بیان کیا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرو، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور وہ جب تسمیہ پڑھے تو تم تمہید کہو، اور وہ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور وہ جب بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ حدیث نمبر 900، باب امام کو اگر بیماری یا سفر وغیرہ کا عذر ہو تو وہ نماز پڑھانے کے لیے اپنا خلیفہ مقرر کرے۔ امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھائے اور مقتدی کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو کر نماز پڑھے، کیونکہ مقتدی قادر قیام کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ حدیث نمبر 936، اردو ترجمہ۔ عبید اللہ بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر دی اور عرض کیا، آپ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے واقعات بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ارشاد ہوا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے کہا جی نہیں، بلکہ وہ آپ کے منتظر ہے۔ ارشاد ہوا ہمارے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اس کے بعد چلنا چاہا لیکن آپ کو غش آ گیا، اور جب افاقہ ہوا تو پھر پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے کہا جی نہیں یا رسول اللہ، وہ سب آپ کے منتظر ہیں۔ فرمایا ہمارے لیے طست میں پانی رکھو۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تعمیل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن دوبارہ آپ کو غش آ گیا، اور پھر ہوش میں آنے کے بعد ارشاد ہوا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے عرض کیا جی نہیں یا رسول اللہ، وہ سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ادھر لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ سب نماز عشاء کے لیے رسالت مآب کی تشریف آوری کے لیے مسجد میں منتظر تھے، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کو کہلا بھیجا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس آدمی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت نرم دل تھے، وہ جلد رونے لگتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر تم نماز پڑھا دو، جس پر حضرت عمر نے کہا جی نہیں، آپ ہی امامت کے زیادہ مستحق ہیں اور آپ ہی کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے کئی دن تک نماز پڑھائی۔ اسی دوران ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا ہلکی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سہارا لے کر نماز ظہر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔
ان دو آدمیوں میں سے ایک حضرت عباس تھے جو آپ کے چچا تھے۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس وقت پہنچے جبکہ حضرت صدیق اکبر بحیثیت امام نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے فرمایا پیچھے نہ ہٹو، اور اپنے ساتھ والوں سے فرمایا مجھے ابو بکر کے برابر میں بٹھا دو۔ چنانچہ ان دونوں نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کے برابر بٹھا دیا۔ اشارت معاب بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے لگے، اور حضرت صدیق اکبر ویسے ہی کھڑے کھڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں پیروی کرنے لگے، گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور حضرت صدیق اکبر مقتدی، اور تمام صحابہ اکرام حسب سابق اس فرض نماز ظہر میں حضرت صدیق اکبر کی پیروی کر رہے تھے۔ عبید اللہ بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہا میں تم کو وہ حدیث سناتا ہوں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے سنائی ہے، اور ان کی طلب پہ میں نے پوری حدیث ان سے کہہ سنائی، جسے سننے کے بعد انہوں نے کہا یہ پوری حدیث بالکل صحیح ہے۔ پھر پوچھا دوسرے شخص جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کیا ان کا نام ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہیں بتایا؟ میں نے جواب دیا جی نہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ دوسرے آدمی حضرت علی ہی تھے۔ حدیث نمبر 937 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیمار ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے میرے گھر میں رہنے کی خواہش کی، چنانچہ سب نے اجازت دے دی کہ آپ میرے گھر میں رہیں اور میں آپ کی تیمارداری کروں۔ ایک دن آپ مسجد میں جانے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک ہاتھ فضل بن عباس کے مونڈے پر رکھے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ ایک دوسرے شخص کے مونڈے پر تھا، اور ضعف کی وجہ سے آپ کے پاؤں زمین پر خطوط کھینچ رہے تھے۔ عبید اللہ کا بیان ہے کہ میں نے یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنائی تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ دوسرا آدمی کی جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نام نہیں لیا کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حدیث نمبر 938 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت بیان کرتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ آپ اپنی بیماری کے ایام میرے گھر گزاریں، تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ تو آپ دو آدمیوں کا سہارا لے کر اس حال میں آئے کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ عباد بن عبد المطلب کے درمیان اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کی عبداللہ کو خبر دی تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ وہ دوسرا شخص جن کا نام عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہ لیا وہ کون تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حدیث نمبر 939 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب والد بزرگوار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تو میں نے اس بارے میں آپ کو باز رکھنے کی کوشش کی کہ مجھے خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی آپ کا قائم مقام ہوگا لوگ اسی کو منحوس کہیں گے اور اس سے محبت نہیں رکھیں گے۔ اسی خیال کے مد نظر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حضرت صدیق اکبر کو امامت کرنے سے معاف رکھیں تو مناسب ہوگا۔ حدیث نمبر 940 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بحالت مرض الموت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، جس پہ میں نے کہا یا رسول اللہ حضرت ابو بکر
بہت نرم دل ہیں، وہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ نکلتی ہیں۔ ان کے ماسوا کسی اور کو امامت کا حکم دیں تو مناسب ہوگا، اور باخدا میں نے یہ اس لیے کہا کہ لوگ میرے والد بزرگوار کو منحوس نہ سمجھیں۔ یہی وہ شخص ہیں جو پہلے پہل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور قائم مقام ہوئے ہیں۔ میں نے 2-3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو والد بزرگوار کی امامت سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ دیا کہ حضرت صدیق اکبر ہی امامت کریں گے، اور تم خواتین حضرت یوسف کی خواتین کی مانند ہو۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 932 سے حدیث نمبر 940 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔